بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 32واں پروگرام ہے۔ غزوہ خندق کی بات ہو رہی تھی اور اس میں نے عرض کیا کہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جسے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اس کا جو سردار ہے حیی بن اخطب، جو پورے غزوہ خندق کا ذمہ دار ہے، جو خیبر کے یہودیوں کو ساتھ لے کے مکہ گیا اور پھر وہاں سے قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا، پھر غطفان گیا جو عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، انہیں آمادہ کیا۔ تو جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں اور خندق دیکھتے ہیں اور محاصرہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور حرکت کرتا ہے حیی بن اخطب۔ یہ مدینہ کے جو باقی ماندہ یہودی ہیں قبیلہ بنو قریظہ کی شکل میں، ان کے پاس جاتا ہے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے ملتا ہے اور اسے اکساتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جو معاہدہ ہے دستور مدینہ کی شکل میں، اس معاہدے کو توڑ دے، غداری کرے اور مسلمانوں پر اندر سے حملہ کر دے۔ یعنی باہر سے تو دشمن کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، قریش کی فوجیں ہیں، غطفان کی فوجیں ہیں اور دیگر قبائل جو اکٹھے ہو کر آئے ہیں ان دو بڑے قبیلوں کے ساتھ، انہیں صحابہ کرام نے خندق کے ذریعے روکا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی پشت کو محفوظ سمجھ رہے ہیں جنوب کی طرف، جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں اور بنو قریظہ کے قلعے ہیں۔ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پشت محفوظ ہے، لیکن یہ جو شخص ہے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب، یہ بنو قریظہ کے سردار کو آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کعب بن اسد اس کی بات مان لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیتا ہے، اس امید پر کہ یہ جو قریش کا اور غطفان کا اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے 10,000 کی شکل میں، یہ سب مدینہ پر حملہ کریں گے باہر سے اور ہم لوگ اندر سے حملہ کریں گے اور اسلامی ریاست کو ہم ختم کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اطلاع پہنچتی ہے تو آپ صحابہ کے ایک گروہ کو بھیجتے ہیں، چند لوگوں کو، کہ جا کے معلوم کریں کہ کیا یہ خبر واقعی درست ہے۔ وہ جا کے ملتے ہیں کعب بن اسد سے۔ کعب بن اسد نہ صرف یہ کہ معاہدے کے ختم ہونے کا، معاہدہ توڑنے کا اعلان کرتا ہے، بلکہ بدتمیزی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ کون اللہ کے رسول، ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ باہر سے مشرکین ہیں اور اندر سے اب یہود حملے کے لیے تیار ہیں، اور ایک بہت ہی خوف و ہراس کی لہر دوڑ جاتی ہے مسلمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کو سورہ احزاب میں بیان فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اوپر سے یعنی شمال کی طرف سے اور نیچے سے یعنی جنوب کی طرف سے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ یعنی ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے جس میں مومنین مبتلا ہو گئے۔ اسی دوران
ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ قبیلہ غطفان کا ایک سردار ہے جس کا نام ہے نعیم بن مسعود۔ نعیم بن مسعود اشجعی ایک مشہور سردار ہے جو بنو قریظہ میں بھی اور قریش میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نعیم بن مسعود اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، میرے اپنے قبیلے غطفان کو بھی معلوم نہیں ہے، تو اس صورتحال میں آپ مجھے جو حکم دیں میں کرنے کو تیار ہوں، میں بتائیں کہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایک شخص ہیں، ایک آدمی ہیں، اگر آپ ہماری طرف سے کوئی چال چل سکتے ہیں تو چال چلیں، کیونکہ جنگ چال چلنے کا نام ہے۔ نعیم بن مسعود کیا کرتے ہیں کہ یہ فوراً یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سردار کعب بن اسد سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں جو بات آپ سے کرنے آیا ہوں وہ غور سے سنیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اہل مدینہ ہیں، آپ کے بیوی بچے، اہل خانہ، مال و دولت، جائیدادیں سب مدینہ میں ہیں، آپ نے یہیں رہنا ہے، جبکہ قریش والے اور غطفان والے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں۔ اگر بالفرض قریش اور غطفان مل کے محمد کو کوئی نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں تو وہ بعد کی بات ہے، لیکن اگر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ظاہر ہے یہ اپنے اپنے شہروں میں واپس چلے جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے، لیکن تم لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے مدینہ میں، اور تم لوگوں نے غداری کی ہے اور اس غداری کی بنا پہ محمد تم سے انتقام لیں گے۔ تو یہود یہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے نعیم بتائیے کہ ہم کیا کریں، کیا حل ہے؟ تو نعیم بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ یوں کریں کہ قریش والوں سے اور غطفان والوں سے یوں کہیں کہ ہمیں آپ اپنے کچھ آدمی دیں جو ہم بطور رہن کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جب تک آپ یہ لوگ ہمیں نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش کے سرداروں سے جا کے ملتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں اور وہ محمد سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، اور انہوں نے محمد کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ ہم قریش اور غطفان سے ان کے کچھ جوان لیں گے اور آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ انہیں قتل کر دیں، اور پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے قریش اور غطفان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اگر یہودی آپ سے کچھ بندے مانگیں بطور رہن کے تو آپ خبردار رہیں، انہیں ہرگز اپنے لوگ نہ دیں۔ قریش والے شکریہ ادا کرتے ہیں نعیم بن مسعود کا کہ اتنا انہوں نے خیر خواہی کی۔ پھر وہ غطفان کے سرداروں سے جا کے ملتے ہیں، ان سے بھی وہی بات کرتے ہیں جو قریش سے کی کہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں وہ شرمندہ ہیں، اپنے کیے پہ پشیمان ہیں اور محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ان سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم مشرکین میں سے کچھ نوجوان لیں گے اور وہ آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ انہیں قتل کر سکیں، اور پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ تو اگر وہ آپ سے لوگ مانگیں، بندے مانگیں، تو آپ خبردار رہیں، انہیں بندے مت دیں۔ تو وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب کئی دن گزر جاتے ہیں تو قریش اور غطفان والے مل کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ بھائی جنگ شروع کی جائے، ہم تو اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ کریں گے، اور ہمیں محاصرہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ ہم مزید قیام نہیں کر سکتے، تو آپ اندر سے جنگ شروع کریں، مدینہ کے اندر سے آپ حملہ کریں، ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، خندق کو پار کر کے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہودی انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ بھئی ہم آج تو نہیں جنگ کر سکتے کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے، اور جب بھی ہم نے
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ہفتے کے دن کوئی کام کیا ہے تو ہم پر عذاب آیا ہے، یہ ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک آپ ہمیں کچھ بندے نہ دیں، کچھ آدمی نہ دیں جو ہم اپنے پاس بطور رہن کے رکھیں گے۔ قریش اور غطفان جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا، یہ تو واقعی وہی بات ہے جو انہوں نے کہی، اور یہ لوگ واقعی ہم سے بندے مانگ رہے ہیں بطور رہن کے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور وہ انہیں قتل کر دیں۔ تو قریش اور غطفان یہودیوں کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم اپنے کوئی بندے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر یہودیوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ نعیم بن مسعود صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے اور ان لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے اور محفوظ ہو جانا ہے، اور شامت آخر میں ہماری آنی ہے۔ تو اس طرح یہودیوں میں اور مشرکین قریش اور مشرکین غطفان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مشہور دعا ہمیں روایات میں ملتی ہے جو اس موقع پر کی گئی۔ صحابہ کرام کی دعا تھی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، کہ اے اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ رکھ اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو شکست دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، اے اللہ جو حساب میں بہت سریع ہے، بہت تیز ہے، ان گروہوں کو، مشرکین کے جو گروہ فوج در فوج لشکر آ گئے ہیں، انہیں شکست سے دوچار کر، اے اللہ ان سب کو شکست دے، ان کے پاؤں اکھیڑ دے۔ صحابہ کرام کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی، قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج ایک شدید طوفان کی شکل میں بھیجی، ساتھ میں فرشتے بھی نازل کیے جو دشمن کی فوج کے دلوں میں رعب طاری کر رہے تھے۔ شدید طوفان کی وجہ سے دشمن کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ان کے جو برتن تھے، دیگیں تھیں، وہ الٹ گئیں، اور ایک بہت ہی سخت سرد رات تھی، سردی کے موسم میں یہ طوفان آیا اور دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا کہ وہ خفیہ طریقے سے دشمن کے لشکر میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے۔ تو آپ وہاں جاتے ہیں اور یہ خبر لاتے ہیں کہ دشمن کی جو فوج ہے وہ واپسی کی تیاری کر رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوف کی کیفیت تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی، قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ ناظرین، غزوہ خندق میں یا غزوہ احزاب میں فریقین کا کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ غزوہ خندق دراصل ایک فیصلہ کن نفسیاتی جنگ تھی جس میں عرب کے تمام قبائل کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں اور مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کریں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد یہ فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر کبھی حملہ نہیں کر پائیں گے، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے گھر واپس پہنچے ہی تھے کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنا اسلحہ اتار کے رکھ دیا ہے، جبکہ فرشتوں نے تو ابھی اپنا اسلحہ نہیں اتارا۔ آپ فوراً صحابہ کرام کو لیں
اور بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ جس نے غداری کی اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ اعلان کرواتے ہیں کہ جو بھی فرما بردار ہے، تابع فرمان ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جھنڈا عطا فرما کے سب سے آگے آگے روانہ کر دیتے ہیں، خود آپ مہاجرین اور انصار کے لشکر کے ساتھ پیچھے روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا وہ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوتا ہے، انہیں عصر کی نماز راستے میں ہی مل جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، تو لہٰذا ہم عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں گے۔ تو وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر قضا ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو عشاء کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ عشاء کے ساتھ پہلے عصر پڑھتے ہیں، پھر مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے نکلیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم عصر کی نماز قضا کریں۔ تو وہ راستے میں ہی پڑھ لیتے ہیں جلدی سے اور پھر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں گروہوں نے صحیح کیا، تم دونوں نے میری اتباع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے بنو قریظہ پہنچتے ہیں تو تمام صحابہ کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس میں 30 گھڑ سوار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ محاصرہ جب طویل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، اور یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اسد، وہ یہودیوں کے سامنے 3 تجاویز رکھتا ہے۔ پہلی تجویز وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یوں کر لو کہ سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، اس طرح تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارے اہل خانہ سب محفوظ ہو جائیں گے، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ان کا ذکر تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو یہ پہلی تجویز ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری تجویز وہ یہ دیتا ہے کہ یوں کرو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی تلواروں سے اپنے بیویوں کو، بچوں کو قتل کر دو، اور پھر ہم سب مرد جو باقی رہیں وہ قلعے سے باہر نکلیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں، یا ماریں یا مر جائیں۔ تیسری تجویز وہ یہ دیتا ہے کہ ہم ہفتے کے دن کا انتظار کریں، اور جس دن ہفتہ ہو اس روز مسلمانوں کو یقین ہوگا کہ ہم یہودی جو ہیں کوئی کام نہیں کرتے، تو وہ اطمینان سے اپنا دن گزار رہے ہوں گے، اس روز ہم اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور اس بے خبری میں ہم ان پر ہم فتح پا سکتے ہیں۔ یہودی جو ہیں اپنے سردار کی کسی تجویز کو نہیں مانتے، ان تینوں تجاویز میں سے کسی تجویز کو نہیں مانتے، اور جو آخری حل بچتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کا ایک دستہ لیتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ آج میں اسی بہادری سے لڑوں گا جس بہادری سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں لڑے تھے۔ یہودی جب یہ دیکھتے ہیں تو باقی ماندہ ہمت بھی ہار جاتے ہیں، اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی شکست تسلیم کی اور ہم قلعے سے باہر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ، ان سے مشورہ کرنے دیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں ان کے دوست تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ابو لبابہ کو دیکھ کر ان کی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ سب رونے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ دور سے یوں اشارہ کرتے ہیں گردن کی طرف کہ آپ لوگوں کا جو انجام ہے وہ موت ہے۔
بعد میں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہاں سے وہ سیدھا مسجد نبوی آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ نازل نہیں فرمائیں گے میں یہیں پر بندھا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ ابو لبابہ نے کافی دیر کر دی ہے اور نہیں آئے، معلوم کرتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ پھر جب یہودی قلعے سے باہر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں، تو آپ حکم دیتے ہیں کہ سب کو قید کر لیا جائے۔ انصار جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس بات پر راضی ہو کہ تم میں سے ہی کوئی شخص ان کا فیصلہ کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم راضی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس کے سردار تھے وہ فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہوتے ہیں، وہ بھی ان صحابہ میں شامل ہوتے ہیں جو خندق کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور تیروں کے تبادلے میں ایک تیر ان کی کلائی پر لگتا ہے جس سے کلائی کی جو خون کی رگ ہے وہ کٹ جاتی ہے، لیکن اس زخمی حالت میں ہونے کے باوجود آپ آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں، انہیں سواری سے اتاریں اور بٹھائیں۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ جو حکم میں دوں گا کیا وہ نافذ العمل ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ نافذ العمل ہوگا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمام مسلمان اس حکم کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے؟ سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیا وہ بھی اس حکم کو مانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس حکم کو مانوں گا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر ان یہودیوں کے بارے میں میرا حکم یہ ہے کہ ان کے جو مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی جائیداد کو صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سعد، تم نے ان میں وہ فیصلہ دیا ہے جو فیصلہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے دیا ہے۔ اس طرح یہودیوں کا جو آخری قبیلہ ہے بنو قریظہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تقریباً 600 سے 700 کے قریب مرد ہیں جن کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور ان میں بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی شامل ہے، اس کا بھی سر قلم کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اپنے زخم کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی ایک خیمہ لگوا دیتے ہیں تاکہ آپ روزانہ ان کی عیادت کر سکیں، لیکن خون بہت زیادہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ دوسری طرف حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ تقریباً 6 دن مسجد کے ستون سے بندھے رہتے ہیں۔ نماز کے وقت ان کی بیوی آتی ہیں، انہیں کھولتی ہیں اور وہ وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، انہیں کچھ کھلا پلا دیتی ہیں اسی حالت میں، پھر باندھ دیتی ہیں۔ 6 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوتے ہیں کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ نازل ہوتی ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مسجد کے دروازے پر آتی ہیں اور
فرماتی ہیں کہ اے ابو لبابہ، اللہ نے آپ کی توبہ نازل فرما دی ہے۔ صحابہ اکرام یہ سن کر خوشی سے بھاگتے ہیں ابو لبابہ کی طرف تاکہ انہیں کھولیں، لیکن وہ منع کرتے ہیں انہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے کھولیں۔ تو یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے اور ابو لبابہ کو کھول دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی۔ ناظرین، غزوہ خندق کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ بنی مصطلق ہے، لیکن غزوہ خندق کے فوراً بعد کچھ اہم واقعات بھی ہوئے جس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا، اور پھر اسی پروگرام میں ہم غزوہ بنی مصطلق کا بھی ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔